کے پیسے میں اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں. ہاں. اور نذرانہ ہدیہ تو انبیاء کرام کو دیا گیا, ٹھیک ہے, ائمہ اہل بیت کو دیا گیا, اور آج علماء کو فقہا کو ہدیے دیے جاتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں. لیکن فکس کرنا, طے کرنا کہ یہ لوں گا اور یہ نہیں لوں گا اور یہ فرمائش اور یہ ڈیمانڈ ہو گئی, یہ غلط بات ہے. میں آپ کے توسط سے ہاتھ جوڑ کے تمام واعظین, ناصحین, خطباء, ذاکرین سے گزارش کروں گا کہ اپنی روحانیت میں, اپنی معنویت میں, اپنے تقویٰ میں, اپنے اللہ پہ توکل میں, آخرت اور قبر میں اجر و ثواب میں کمی نہ لے کر آئیں. یہیں پر معاملات کو طے کر کے کچھ چھوڑ دیجئے, قبر کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. تو میں تو ہرگز کوئی, میں آپ کے چینل کے توسط سے اعلان بھی کر رہا ہوں کہ کوئی ڈھونڈ کے لائیے کہ جس سے میں نے کہا ہو. اب کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑی کہیں گے, ان کا سیکٹری کہتا ہے. تو میں ہاں یہ تو بھائی وہ سیکٹری کون ہے جس نے آج تک آپ سے بات کی ہے؟ میں شدید ناراض ہوتا ہوں اگر کوئی یہ بھی بتا دیتا ہے کہ مولانا یہ پسند کرتے ہیں, یہ کھائیں گے, ان کے کمرے میں 2 دن آپ کے یہاں رکیں گے, ان کے روم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کیوں بتا رہے ہو ایسا؟ میں جاؤں گا وہاں دیکھوں گا, اگر نہیں ہوئی تو میں خود ہی کہہ دوں گا کہ یہ چیز بڑھا دیجیے, اور وہ دیکھوں گا یہ کر بھی سکتا ہے. بیچارہ غریب آدمی. حدیث مبارکہ میں اور سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو یہ ہے کہ اگر دسترخوان پہ کوئی نمک نہیں لے کر آیا ہو تو اس سے نمک نہیں مانگو, کیونکہ کیا معلوم وہ نمک لائے اور اسے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ گھر میں نمک نہیں تھا, وہ جا رہا ہے نمک لینے کے لیے, واہ, اور شاید پڑوسیوں سے ادھار لینا پڑ رہا اسے نمک لانے کے لیے. مطلب جو دسترخوان میں چیز نہ ہو اس کا مطالبہ نہیں کرو, اس کا مطالبہ نہ دیا ہے وہی کھا لو. اچھا, جب یہاں تک ہمیں اسلام کہہ رہا ہے تو ہم یہ خواہشیں کریں کہ یہ دے دو اور وہ دے دو, یہ ہونا چاہیے, میں رات کو یہ کھاتا ہوں, میں دن میں یہ کرتا ہوں, اور میرا لائٹ کمرے میں اسی ایسا ہونا, یہ کیا باتیں ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت واضح ہے, اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہم اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ویسے ہی لوگ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم پہ قربان ہوئے جا رہے ہیں, ہمیں تول رہے ہوتے ہیں اپنی دنیاوی نعمتوں میں. تو پھر یہ خسرت دنیا والآخرہ نہیں ہے کہ آپ کو بغیر کچھ سوچے ہوئے, آپ کے تصور سے زیادہ اللہ آپ کو کسی کے ذریعے دے رہا ہو, جی, اور آپ پھر مطالبہ کر لیں.